السلام علیکم دوستو، میرا نام عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واریئرز۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عاصم خان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے مجاہد کی جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے، اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیز یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا: مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی بنانے والا اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے۔ کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے کفار کے گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پشت پر حملہ کر سکیں۔ اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے شدید چوٹ تھی۔ یہ بات لگ بھگ 629 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اجازت سے جو جنگیں لڑی، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ظفر عالم سنبھالیں گے، اور اگر ظفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا۔ حضرت زید، حضرت جعفر
اور عبداللہ بن رواح کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ کسی کے جسم کو چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی، جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جبکہ 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحاباؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائی لشکروں پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں نے ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے، اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائی لشکروں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب سے رومی سلطنتوں سے ملتی تھی۔ جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھا کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی مہم جوئی شروع کی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں شام جانے کا حکم دیا۔ شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا تصادم تھی۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوجیں شریک ہوئیں جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل یعنی ہرکلس خود کر رہا تھا۔ بازنطین سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی، جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل المقدر صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے جو کہ مختلف علاقوں میں موجود تھے جو ملک شام پہنچ رہے تھے، ان کے مقابلے میں ہرکلس نے ایک بڑی فوج اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا مسلمانوں کے دستے آپس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرکلس کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منعقد کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج نے یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ کیا اور پھر آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی اور فیصلہ کیا کہ تمام مسلم فوجیں فوری طور پر اکٹھا ہو تاکہ اکیلے دشمن کے جال میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ شروع میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اسی بیچ یہ خبر ملی کہ ہرکلس نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دی ہے کہ وہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے گھیرنا چاہتا ہے
اور اجنادین کے مقام پر اپنی فوج جمع کر رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ کے ساتھ اجنادین کے جانب بڑھنا شروع کیا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو آخر میں مسلمانوں کے کچھ عورتیں اور بچے رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکلے اور مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ بھی تھی، جو حضرت جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسے چھیڑ دیا ہے۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوجوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب ابو عبیدہ بن جراح نے کمان سنبھالی۔ دمشق کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی قیمت پر صلح پر راضی نہ تھے۔ جو ماں رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی وہ اس سے نہایت خوفزدہ تھے، لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاپا مار کر کارروائی کے ذریعے دیوار پھلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ جب دشمنوں کو لگا کہ شکست یقینی ہے تو شہر کی قیادت اس دروازے کو دوڑی جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوج موجود تھی، جہاں پر ابو عبیدہ نے امن و عافیت سے شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی۔ دوسری جانب ان سب سے انجان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی جنگ کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک ایسا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے بیچ میں آپس میں ملتی ہیں، جس میں ایک فوج امن سے داخل ہو رہی تھی اور دوسری طرف انجان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ یہ شہر صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بالآخر خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا، تمام امن شرائط مان لی گئیں۔ اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی جنگ کے دوران ہی ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوج کے کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر عام سپاہی بنائے جانے کا حکم تھا، جس میں نیا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ بات خالد بن ولید کو پتہ چلی تو انہوں نے اس حکم کو سراخوں پر تسلیم کیا اور کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ویسے ہی چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ ایسا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کی وجاہت بھی لوگوں کو بتائی کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر یقین کمزور نہ ہو، اسی لیے انہوں نے یہ حکم دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی کی زندگی حمص میں گزاری۔ 642 عیسوی میں جب آپ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ اس پر ان کی زوجہ نے تسلی دی، اور آپ شمشاد نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا، جس کے بعد 642 عیسوی میں آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ کی تلوار جس نے عظیم سلطنتوں کے چراغ بجھا دیے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ آپ کے گھر جنگی ہتھیار کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔
حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ خالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے، اور پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے وہ آج رو لے، جو زباں کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ لے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ خالد بن ولید کے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اب مائیں بھی دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہوں۔